بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یرو کم اہلکنا، خیال کرو ذرا، علم یرو کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھا ان مشرکوں نے، کم اہلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن جماعتیں، مکناہم فی الارض ٹکایا تھا ہم نے ان کو زمین میں، مکناہم مالی جسمانی لحاظ سے آباد کیا تھا ان کو زمین میں، ما لم نمکن لکم اتنی قدر کہ نہیں تمکین دی تمہیں، وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور چھوڑا تھا آسمان کو پر ان کے لگاتار، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور کیا تھا ہم نے نہروں کو بہتی نیچے ان کے، فاہلکناہم پس ہم نے ہلاک کیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد، قرنن آخرین جماعت دوسری، ولو نزلنا علیکا علم یرو آیت کا عنوان ہے تخویف دنیا کا ڈراوا، و دفع شبو کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آیا، صرف ڈراوا ہے آتا نہیں ہے، یہ عنوان ہے آیت کا، علم یرو کم اہلکنا۔ اب ذرا خیال کرو، یہ شیعہ اور بریلوی اہل بدعت مشرکین وہ ایک استدلال کرتی ہے، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم ترى الى الذی حاج ابراہیم، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، نہیں دیکھا ہے، تو نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہے۔ یہ سب اہل بدعت، اور اس کو نیٹ پہ لایا طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری، علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہے، پھر نتیجہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیدائش سے پہلے بھی ہر جگہ حاضر ہو ناظر تھے، اصحاب فیل کا واقعہ پہلے پیش ہوا، تو علم تارا حضرت ابراہیم سے جو نمرود کا مناظرہ ہوا تھا وہ آپ کی ولادت سے پہلے کا واقعہ، قرآن نے کیا فرمایا، علم تارا الی الذی حاج، کیا تو نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہے۔ یہ استفہام انکاری، معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک ولادت سے پہلے بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر تھے، ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر پھنسے ہیں، قرآن کی یہ شان ہے کہ کوئی باطل کہیں سے بھی قرآن میں ڈنڈی مارنے لگتا ہے، قرآن خود جواب دیتا ہے، باہر سے جواب کی ضرورت نہیں، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کیا ہے، علم یرو، اس ضمیر میں مرجع مشرکین عرب ہیں، علم یرو کیا نہیں دیکھا عرب کے مشرکوں نے، کس نے، عرب کے مشرکوں نے، بولتے کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا عرب کے مشرکوں نے، کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے جماعتیں جن کو تسلط دیا تھا ہم نے زمین میں، اتنا تسلط کہ نہیں تسلط دیا تمہیں اور ان پر چھوڑا آسمان لگاتار، ان کے آنے سے پہلے اتنی جماعتیں ہم نے ہلاک کی، کیا ابو جہل نے نہیں دیکھا؟ اب طاہر القادری کو کہو بچو آگے سے آگے نہیں دیکھا ہے، ابو جہل بھی حاضر ناظر تھا، مکہ کے مشرک بھی حاضر ناظر تھے،
سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اس لیے بات سمجھو، یہ بھی خالص یہودیانہ تعریف ہے، اس کا رد کرنا بھی فرض ہے۔ تو یہاں پر علم تارا، علم یارا، علم تارو، علم یارو، یہ محاورہ عرب ہے، محاورہ عرب ہے، اور اس کا استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے کلام کے لیے، اگلے کلام کا شوق پیدا کرنے کے لیے۔ اور جو اہم بات ہوتی ہے تشبیہ، شوق دلایا جاتا ہے کہ کیا تجھے پتہ نہیں بات یہ ہوئی۔ جیسے آپ کو کوئی کہے تمہیں پتہ نہیں کل صبح کی نماز کے متصل بعد سبق ہوگا، تمہیں پتہ تھا پہلے؟ یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے۔ تمہیں پتہ نہیں یہ بات، تمہیں پتہ نہیں آج باورچی خانے میں حلوہ پک رہا ہے، پتہ تھا پہلے؟ اللہ جانے پک کی رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال ہے تو تشبیہ کے لیے کلام، یہ ہمارا محاورہ بھی ہے، عرب کا بھی یہ محاورہ ہے۔ اس کو کہتے علم یرو رویت قلبی، رویت عینی نہیں، علم یرو بمعنی علم یعلمو، علم ترا بمعنی علم تعلم، یہ رویت قلبی ہے۔ اور مقصد محاورے کا کیا ہے؟ تشبیہ، شوق دلانا۔ اللہ جانے پشتو والے کیسے شوق دلاتی ہیں، ہماری زبان میں ایسے یار تجھے نہیں پتا، اگلی بات پھر بتا، یہ پہلے ذرا وہ کان اٹھاتے ہیں کیا چیز، تو وہ آگے بات بتاتا ہے۔ ہاں، یہ وہی معاملہ ہے۔ دیکھو علم یروکم اہلکنا من قبلہم من قرن، وہ مکناہم کیا تھا؟ من الاموال والاولاد والآمار۔ آج بھی لوگ اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مال اولاد، جس کا مال زیادہ ہو کہتے ہیں اس پہ اللہ بڑا راضی ہے، جس کی اولاد زیادہ ہو کہتے ہیں اس پہ اللہ بڑا راضی ہے، جس کی عمر زیادہ ہو کہتے ہیں اللہ بڑا راضی ہے، بل جاہل عریض، اور جس کے مرید زیادہ ہو کہتے ہیں یہ اللہ کا مقبول ہے۔ بس ساعتے والجنود، اور وسعت اور لشکر، یہ ابن کثیر ان کے ساتھ مکناہم، یہ تمکین کی صورت کا بیان ہے کہ ان کو ہم نے بڑے مال دیے، اولاد دی، عمریں دی، عزتیں دی، اور ساتھ وسعتیں دی اور لشکر دیے۔ یہ مکہ والے تو اس کے کسی قطار میں بھی نہیں ہیں، اتنے ان کو سامان دیے۔ مکناہم فی الارض، اس لیے یاد رکھو مال اللہ کی رضا کی علامت نہیں، اولاد یہ اللہ کے فضل کی علامت نہیں، لمبی عمروں کا مل جانا یہ اللہ کے فضل کی دلیل نہیں، جاہ اور عزت شہرت کا مل جانا یہ اللہ کے رضا کی علامت نہیں، لشکروں اور فوجیوں کا جنرل بن جانا یہ اللہ تعالی کی رضا کی علامت نہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے کافروں کی بھی دی ہیں، مشرکوں کو بھی دی ہیں، یہ رضا الہی کی علامت نہیں۔ آج بھی انگریزی تہذیب سے متاثرین انہی کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، مال مل گیا جی اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں پتا حلال ہے یا حرام ہے، اولاد مل گئی اللہ کا فضل ہے، کل وہی پینٹ پتلون والی اس کو الٹا لٹکائے گی یہ اللہ کا فضل ہے یا عذاب ہے، پتہ چل جائے گا۔ جہاں عریض مل گئی، صحت اور جنود، اور یہی چیزیں ملا کے دماغ میں بھی بھری گئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ربا اش اس
بہت سارے بکھرے بالوں والے جو دروازے پہ جائیں تو لوگ انہیں بھیک بھی نہ دیں، مجلس قائم ہو تو کوئی ان کا تذکرہ بھی نہ کرے، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ اور ایک مقام پہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ایسے گمنام آدمی جن کو مجلسوں والے جانتے ہی نہیں، اگر وہ رشتہ مانگے تو انہیں رشتہ بھی نہ ملے، پہچان بھی نہ ہو، بکھرے بال، یعنی کوئی ظاہری عزت بھی نہیں، شہرت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پہ قسم اٹھائیں اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ لوگ بالکل الٹے سمجھے ہوئے، آج کل تو جناب جس کا جنازہ بڑا ہو وہ بخشا ہوا ہے، اس پہ فخر ہو رہا ہے، فلانے کا جنازہ بڑا ہوا لہذا وہ بخشا ہوا ہے۔ یہ ایسی بے ایمانی ہے جو شیطان کی تاثیر ہے۔ جنازے، یہ امام احمد کے ذمہ جھوٹ بھی لگا دیا، امام احمد نے فرمایا ہمارے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ امام احمد جیسا مجتہد ایسی چبل کبھی نہیں لگا سکتا، یہ بہتان علی احمد۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ امام احمد نے فرمایا، میں نے کہا کہاں فرمایا؟ کہ ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے۔ زندہ باد، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ امام احمد نے کچھ حیا بھی ہو، امام احمد جیسا امام ایسی شٹال چھوڑ سکتا ہے؟ جنازے فیصلہ کریں گے۔ حضرت عثمان کا کتنا جنازہ تھا، وہ فیصلے جنازہ کریں گے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بلوائی کوئی مر جاتا مقابل آنے والا تو ہزاروں وہ بلوائی اس کا جنازہ پڑھتے، حضرت عثمان کا جنازہ 4-5 آدمیوں 6 نے پڑھا تو جنازے فیصلہ کریں گے۔ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے حضرت عثمان کے خلاف جو باغی آئے تھے وہ حق پر تھے، حضرت نہ حق پہ تھے، لوگ تو ان کے ساتھ زیادہ تھے۔ آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں؟ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید فی النار جو فوت ہوئی، ان کا جنازہ بڑا تھا یا تمہارے مولویوں کے جنازے بڑے؟ مفتی محمود کا جنازہ بڑا تھا یا بے نظیر کا جنازہ بڑا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا جنازہ بڑا تھا یا مفتی محمود کا جنازہ بڑا تھا؟ کیوں نہیں بولتے؟ صاحب بولو۔ وہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہاں تو ساری پیپلز کٹھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کس نے وضو کیا تھا کس نے نہیں کیا تھا، لیکن تھے تو سارے کٹھے، جنازہ تو بڑا تھا۔ خمینی کا جنازہ بڑا ہے یا تمہارے مولویوں کا؟ خمینی کا جنازہ پورے ایران میں پڑا ہے، پورے ایران میں، حکومتی سطح پر۔ ابھی یہ سنجانی، کیا وہ شیطان مرا، سلیمانی، جنرل سلیمانی، یہ جو رئیس الکافرین ایرانی، یہ جدل مرا، اس کا پورے ایران، عراق، کویت، لبنان، سعودی عرب کا اکثر حصہ اور دبئی، عرب امارات، حتیٰ کہ پاکستان سے بہت سارے لوگوں نے اس کا جتنا جنازہ ہوا تمہارے سارے مولویوں کے جنازے جمع کرو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتے۔ اب کہو نا جنازے فیصلہ کریں گے، شرم نہیں آتی ایسے جھوٹ بولتے ہوئے؟ اور یہ اب اشاعتی بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی شوق ہے میرا جنازہ بھی بڑا ہو، اس لیے میت کو خراب کرتی ہے۔ میت رکھو، آج مرا، ان سے پوچھو بھائی پیغمبر کریم نے تو فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جلدی جان چھڑاؤ اور دفن کرو، اور یہ آج بزرگ مرا ہے، اعلان ہو رہا ہے 2 دن کے بعد جنازہ ہوگا، بزرگ کو برف میں رکھا ہوا ہے۔
بڑی عزت ہے بھائی، کیا لوگ زیادہ آئیں گے، حضرت صاحب مرے 2 دن 3، ان کو کہو یار پھر 40 دن کے بعد جنازہ بھی پڑھو اور 40واں بھی کر لو، یہ بھی تو فیصلہ ہو جائے۔ مردے زندہ ہوتے ہیں، جب مردے 40 دن کے بعد تو پورے علاقے میں طاعون پھیل جائے گا۔ اگر بزرگ کو جہاں رکھا، خوشبوئیں ایسے آنے شروع ہو جاتی ہیں، ذرا باہر رکھو پتہ چلے۔ وہ پیچھے میں نے کہا تھا کہ 1 فٹ نیچے ذرا سوراخ کرو، پتہ لگے بھئی بدبو ہے یا خوشبو۔ بڑے ناراض ہو گئے، اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، تجربہ کرو۔ ہم نے تو کہا ذرا مشاہدہ کرو نیچے کیا ہے، ڈرامہ بنائے۔ بھائی جنازوں میں بڑا مجمع، بڑا یہ دلیل ہے حقانیت کی؟ کیسے پاگل دنیا بن گئی۔ حضرت ابو ذر ربضہ مقام پہ فوت ہوئے، کل کے پرسوں کے سبق میں گزرا ہے، اور وہاں بھی گزرنے والے 2 صحابی تھے جنہوں نے غسل کر کے جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کیا۔ اس مقام کے ارد گرد آبادی بھی کوئی نہیں تھی۔ جنازے فیصلہ کریں گے۔ شیعہ کی کتابوں اپنی میں لکھا ہے حضرت علی کا جنازہ 3 آدمیوں نے پڑھا اور قبر بھی غائب ہو گئی، اب تک شیعوں کو نہیں ملی۔ یہ اصول کافی کا مسئلہ ہے، اس پہ انہوں نے الزام لگایا صحابہ نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، تو خود حضرت علی کا نہیں پڑھا، خود شیعہ مذہب لکھ رہا ہے 3 آدمیوں نے جنازہ پڑھا تھا۔ سمجھے کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ یہ قول امام احمد کا البدایہ والنہایہ میں، ہاں بڑی پکی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، خدا تمہیں ہدایت دے، گپوں کی تاریخ کی گپوں کا مجموعہ۔ امام احمد کی اپنی کسی کتاب میں کیوں نہیں ہوئے؟ البدایہ والنہایہ شافعی المسلک مورخ کو کیسے مل گیا؟ امام احمد کی اپنی تصانیف میں کیوں نہیں؟ بات پشاور کی ہے، مل لاہور سے رہی ہے، اور لاہور بھی کباڑ خانے سے۔ یہ تاریخ کباڑ خانہ ہے، یہ سمجھو بات، ایسے نہیں گپ کر رہا۔ تاریخ پوری کی پوری تاریخی کتابوں کی مثال کباڑ خانہ ہے۔ کباڑ خانے میں اچھے پرزے بھی ہوتے ہیں، ناقص نہیں، بالکل گلے سڑے بھی ہوتی۔ اب اس کو ماہر فن ان پرزوں کو دیکھے گا کہ یہ کسی بھی جگہ پہ لگ سکتی ہیں یا نہیں۔ پوری تاریخ کی کتابوں کے لیے ایک لفظ یاد کر لو، یہ سب کباڑ خانہ ہے۔ ان کی پہچان کرے گا جو ماہر ہوگا کہ یہ پرزہ کہیں کام کا ہے یا نہیں۔ اگر وہ پرزہ کہیں کام کا ہو وہ لے لے گا، نہیں تو فضربوہ علی الجدار۔ تاریخ میں جاتے ہی کباڑی والا مال ہے، سارے کباڑ، پتہ نہیں تم تو کس کو کہتے ہو کباڑی، سارے خوش ہو جاتے ہو۔ میں کباڑ خانہ ادھر پنڈی والے کی بات کر رہا ہوں جس میں سارا کنٹم مٹیریل جاتا ہے۔ گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا کباڑ خانے میں، چوروں نے گاڑی پر ڈاکہ ڈالا، اس کے پرزے کر کے کباڑ خانے میں بیچ دی۔ ہم اس کباڑ خانے کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ کباڑ خانے کی بات آتی ہے تم خیبر پختونخوا والے سارے ہنستے ہو۔ آپ سمجھ گئے؟ مجھے نہیں پتا پشتو میں کباڑ خانہ کس کو کہتی ہے، یہ اردو والا کباڑ خانہ بتا رہا ہوں۔ تو کباڑ خانہ یا باتھ روم، اس میں کام کی چیز نہیں ہوتی، کوئی کہیں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے البدایہ سے ہمیں نہ ڈراؤ، البدایہ میں آ گیا جی، بڑی کتاب ہے آسمانی البدایہ۔ ہاں بھئی دیکھو، جنازوں کی کثرت حقانیت کی دلیل نہیں، اس کو دلیل سمجھنا حماقت ہے۔ آپ نے فرمایا 40 مواحد آدمی کا جنازہ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی شفاعت اپنے مواحد بھائی کے حق میں قبول کرتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔
صحابہ میں یہ پروٹوکول تھے بھی نہیں جنازوں والے. مسجد نبوی کا خادم یا خادمہ فوت ہو گئی، بخاری شریف میں صحابہ نے رات کے وقت اس کو دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن بعد پوچھا وہ خادمہ خادم نظر نہیں آ رہا مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. آپ نے فرمایا افلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں صحابہ نے عرض کی وہ رات کا وقت تھا، ہم نے کہا آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے ہم نے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. صحابہ قبر پہ لے گئے، آپ نے وہاں اس کے لیے دعا کی. نبی کریم علیہ السلام کو بھی مسجد نبوی کے خادمہ صحابی یا صحابیہ کے جنازے کا اعلان بھی نہیں پتہ چلا. آج کل حضرات ضروری اعلان سنو، مسجد میں شروع ہے، مسجد میں یہ اعلان کرنا ہی حرام ہے. فلانا بیٹا فلانے کا مر گیا، یہ عیسائی گرجا گھروں میں اعلان کرتے تھے، مسلمانوں نے مسجد میں اعلان شروع کر دیا. یہ مسجد کا اعلان نہیں ہے، مساجد اس کے لیے نہیں بنی. صحابہ اگر مسجد نبوی میں اعلان کرتے آپ کو پتہ لگتا نہ لگتا؟ وہاں تو آپ کا گھر تھا، انہوں نے مسجد میں بھی اعلان نہیں کیا بھائی حضرات ایک ضروری اعلان سنو. یہ حضرات آج ڈرامہ بنا رہے ہیں. وہاں شادی بھی سادہ تھی، غمی بھی سادہ تھی. آپ نے صحابی سے پوچھا بھائی یہ کپڑا تھوڑا سا رنگ لگا ہے، خیر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ شادی کی ہے. اچھا شادی، آپ کو بھی شادی پہ نہیں بلایا اس نے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ نہیں جی عرض اعمال والا ٹبر کہاں سے پیدا ہوا ہے، اتنا بڑا عمل ہو گیا شادی ہو گئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی شادی کی. آپ نے اچھا اولم ولو بشاتن، پھر ولیمہ حق بنتا ہے، ولیمہ کرو. ولو بے شاتن، ایک بکری ہو جائے، شاتن پٹھورے ہی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. خیر بہرحال وہ سارا نظام ہی سادہ تھا. صحابہ میں یہ ریاکاری نہیں تھی جو آج ملا کے اندر ریاکاری ہے. ہمارے استاد ان پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، مولانا محمد سعید صاحب بلند والے، انہوں نے سنت پہ عمل کر کے دکھایا. وصیت کی کہ میری میت کو خراب نہیں کرنا، میرے موت اور دفن کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رکھنا کہ قبر تیار ہو جائے، کسی جمع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹوں کو وصیت کی. جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کے سلام کے دوران استاد جی فوت ہوئے اور عشاء کی نماز کے وقت دفن ہو گئے. اتنی دیر ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے. اس وقت وہ صاحبزادے غسل دے چکے تھے، انہیں کہا اگر آپ بھی لیٹ ہو جاتے تو ہم بالکل انتظار نہ کرتے. تو ہم گئے، یہ سارے خطیب شتیب کوئی بھی نہیں تھا، یہ آرام سے آ رہے تھے کہ ہم پروٹوکول سے جائیں گے، ہمارا انتظار ہوگا. ہم اس وقت قبر کی مٹی برابر کر چکے، پیچھے سے سارے ڈسکو خطیب آ گئے. یہ بڑی بات ہے، معمولی مسئلہ نہیں. دیکھو بھائی، کچھ کہتے ہیں ان کا جنازہ پڑھیں گے نہیں. بھائی تم نہ پڑھو گے تو بخشش نہیں ہوگی. جنازہ بخشش کے لیے شرط ہے. بے شمار صحابہ ایسے ہیں بے شمار صحابہ ایسے ہیں جن کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. بے شمار صحابہ ایسے جن کا جنازہ نہیں ہوا.
کیونکہ غیبانہ جنازہ صحابہ میں رواج نہیں تھا، اور حاضرانہ جنازہ میسر نہیں آیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ حاضرانہ جنازہ میسر نہیں غیبانہ کا، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شہید کا جنازہ ہے ہی نہیں۔ اصل بات یہ تھی، انہوں نے سمجھ شہید کا جنازہ ہی نہیں، حالانکہ بچے کا جنازہ بھی ہے، نبی کا جنازہ بھی ہے، تو جنازہ تو ایک اکرام ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ گناہگار ہو تب جنازہ ہو۔ آپ جیسے اکابر فوت ہو جائیں تو ابھی اگر فوت ہوں تو انشاءاللہ آپ کے وجود پہ ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسی حالت میں آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کی نیت میں گڑبڑیشن نہیں ہے تو ایک دفعہ آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے، صحیح نیت سے بیٹھے، ابھی آپ مر جائیں آپ کا جنازہ چھوڑ دیں۔ اور جنازہ اکرام ہے، بخشش کے لیے شرط نہیں ہے، بخشش کے لیے شرط ہے خود توحید پہ قائم ہو۔ آج بے شمار لوگوں کے جنازے نہیں ہو رہے، افغانستان کے ہزاروں مجاہدین کے نہیں ہوئے، کویت میں، عراق میں نہیں ہو رہے، پتہ ہی نہیں کون کہاں مرا، کیسے مرا، تو یہ سارے جہنمی ہیں۔ یہ کون سا معیار تم نے بنایا؟ تم سفارش نہ کرو گے تو میت کی بخشش نہیں ہوگی۔ میت کی بخشش ہوگی اپنے عقیدہ پر۔ تم اگر جنازہ پڑھو گے، نیک کا پڑھو گے تب بھی تمہیں ثواب ملے گا، گناہگار کا پڑھو گے تب بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ میت پہ کوئی احسان نہیں، تم ایک دن دعا نہ کرو انشاءاللہ تب بھی وہ بخشا جائے گا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ ہاں بھائی چلو، اسی پر ہے من الاموال والاولاد والاعمار والجاہ العریض والساعۃ والجنود ما لم نمکن لکم۔ یہی آج بھی شبہ ہے مادہ پرستوں کا، اور اس وقت بھی یہی شبہ تھا مادہ پرستوں کا کہ اگر یہ حق ہوتا تو ہم بڑے بڑے دنیا دار، چودھری، خان، ملک، سردار، ہم کو یہ نصیب کیوں نہیں ہوا؟ بلال، عمار، یاسر، یہ کیوں غریب غربا اس دین پہ جا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا آکڑو نہیں بھائی بانو، آکڑو نہیں تو پہلوں کی گردنیں بھی مروڑ کے رکھ دیں، تم بھی بچ نہیں سکتے۔ ماں اتنی قدر لم نمکن لکم، یا لام جو ہے یہ زائدہ ہے، اوپر لکھا ہے اللام زائدۃ، جیسے رادے فالا کم، سورۃ النمل رادے فالا کم، اسی طرح نمکن کم، رادے فاکم، جتنے قدر کے نہیں تسلط دیا ہم نے تمہیں۔ وارسلنا السماء، ان کی معیشتیں بھی بڑا اعلیٰ تھیں، معیشتیں بھی بلند تھیں، ہاں بڑے بڑے دنیا میں سپر طاقتیں کہلوانے والے امریکہ برطانیہ والو تم کیا چیز ہو؟ ارسلنا السماء علیہم، بھیجا ہم نے آسمان کو اوپر ان کے، آسمان برسایا یعنی بارش، مدرارا، لگاتار مسلسل بارش ان پہ بھیجی، اور وجعلنا الانہارا، اور پیدا کی ہم نے نہریں، تجری من تحتہم، جو بہتی تھی ان کے نیچے سے، نیچے سے مضاف مقدر نکالنا ہوگا، من تحتہم من تحت اشجارہم، ان کے درختوں، ان کے محلات، تختوں کے نیچے سے، اگر ان کے نیچے سے بہتی ہے تو وہ مر جاتے بیچارے۔ وجعلنا الانہارا، کیا ہم نے نہریں، مطلب کیا؟ آسمانوں سے
رزق کی فراوانی کے اسباب، زمین میں رزق کی فراوانی کے اسباب، بڑے بڑی معیشتوں والے، آج کی معیشت ایٹموں والے، بڑے بڑے اسلحوں والے، یہ سارے کے سارے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ آج امریکہ برطانیہ کفار کا راج کیوں ہے؟ اس لیے کہ امت نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر جہاد والا عمل اور اقامت توحید کے عمل پہ امت کے کچھ افراد مخلص ہو کے کھڑے ہو جائیں تو ان کا حال بھی یہی بنے گا، اہلکناہم بذنوبہم۔ معیشتیں نہیں بچا سکتی، ایٹم بم فوجیں نہیں بچا سکتی، مادی قوتیں یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ اصل میں جو جرم ان میں تھا آج بھی کافر میں وہ جرم موجود ہے، لیکن جو جذبہ مسلم کا تھا آج وہ جذبہ مسلمان میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں پہ عذاب ہے۔ اللہ نے کافروں کو جو اتنی ڈھیل دی، بہت سارے لوگ اس پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمان حق پہ ہیں اور پوری دنیا کی معیشت کافروں کے پاس ہے، پوری دنیا کا نظم کافروں کے پاس ہے، پوری دنیا پہ یہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ تو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ مسلمان کا اسلام میں سست ہونا ہے۔ آج مسلمان وہ مسلمان نہیں جو پیغمبر کریم نے مسلمان تیار کیے تھے اور جو ان کے تیار کردہ تھے۔ آج مسلمان مادہ پرست ہے، آج مسلمان دنیا پرست ہے، آج مسلمان دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، آج اپنی اپنی ٹولیوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں کے پیچھے، اپنی اپنی بھیڑوں کے پیچھے، اپنے اپنے مراکز کے پیچھے۔ آج کے مسلمان کو اسلام کا درد نہیں، مشن کا درد نہیں۔ اگر ایک مٹھی بھر جماعت بھی مخلص ہو کر اقامت دین کے لیے میدان میں آئے، آج بھی اللہ کی وہی نصرت آئے گی اور کافروں کا وہی حشر ہوگا جو قرآن آج بیان کر رہا ہے۔ یہ ایسے اب ہم پڑھتے ہیں، او بزرگوں کے واقعات میں ایسے ہوا تھا، یہ اب بھی ہو سکتا ہے لیکن اب ہم وہ نہیں۔ جب وہ تھے تو ایسا ہوا، فارس کی طاقتیں کہاں گئی، روم کی طاقتیں کہاں گئی، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے غازیوں سے لڑد نہ گیا ہو؟ یہ ہندوستان کے قلعے کہاں گئے؟ یہاں تو بڑے بڑے قلعے تھے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو فتح نہیں کر سکی۔ یہ محمد بن قاسم کے جیالوں نے سوغات کے منظر تک پہنچ گئے، سونامی تک پہنچ گئے اور پوری دنیا کو شکست دی اور پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج مسلمان کی وہ سوچ ہی نہیں۔ اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے آئیڈیل کرکٹر ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل کرکٹر ہیں، فلانا افریدی پٹھانوں کو بھی سامری کا بچڑا مل گیا۔ ہمارا افریدی بڑا کرکٹر ہے، بڑا کرکٹر ہے، انٹرنیشنل کرکٹر ہے۔ امت کی سوچ بدلنے کا وقت ہے۔ یہ ٹولیوں کا وقت، اور ٹولیاں اسی لیے ہیں کہ اجتماعی فکر نہیں۔ تم کہتے ہو ہم بڑے سچے لوگ ہیں، تمہاری بھی اجتماعی فکر نہیں، علاقائی فکر ہے، دھڑے بندی کی فکر ہے، ٹولہ بازی کی فکر ہے، شخصیت پرستی کی فکر ہے اور شخصیت کی پوجا کی فکر ہے، دین محمدی کی فکر نہیں، نظام محمدی کی فکر نہیں اور مشن محمدی کی فکر نہیں۔ اس لیے اسلام تو آیا تھا دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے۔ الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام اوپر رہنے کے لیے آیا ہے، نیچے کے لیے نہیں۔ آج کا مسلمان مجرم ہے، اس نے اسلام کو نیچے کر دیا،
اور پرچم اسلام کو نگو کر دیا اور طاغوت کے پرچموں کو اونچا کر دیا۔ ماضی کے مسلمانوں میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ صلیب کا پرچم اونچا رہے، اسلام کا علم نیچے رہے۔ ان کے کندھے کٹ گئے پر پرچم نیچے نہیں آیا، بازو کٹ گئے کوئی معمولی نہیں، پرچم منہ میں لے لیا، دونوں بازو کٹ گئے جعفر کے، منہ میں پرچم لے لیا لیکن نیچے نہیں آنے دیا۔ آج مسلمان کھا بھی رہا ہے، بے فکر ہے، اور اتنے مولوی آج ہیں پوری تاریخ میں اتنے کبھی نہیں ہوئے۔ وفاق المدارس اعلان کر رہا ہے اتنے ہزار فضلاء من الفضول۔ اتنے حضرات مفتیان کرام من المفت، یہ فارغ ہو گئے، وہ فارغ ہو کے گئے کہ نہ کہاں اللہ جانے۔ ہم تو تلاش کر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی آج تک مدرس کام کا ملا۔ بھائی کوئی ایسا مدرس ہو جو شرح نہ دے کے کتاب حل کر کے پڑھائے، جو صاحب فن ہو، ہمیں تو کوئی بھی نہیں ملا۔ کریمہ پڑھانا ہو نا، کریمہ 2 شرح ساتھ پڑھی ہوں گی، نامیر کی کوئی 24 شرح ہیں، اس دن میں نے مکتبے پہ دیکھی، 24 شرح نامیر کی ہے ماشاءاللہ۔ اردو نامیر اس کی بھی آگے شروعات ہے۔ علم کی دھوڑ ہے نا، یہ اللہ میں فارغ ہو رہی ہے۔ اب ایسا مال دین محمدی کی کیا خدمت کرے گا؟ حکومت ایسے بے وقوف ہے، مولویوں سے ڈری ہوئی ہے۔ مولوی ایسے چکر پہ ہیں کہ کبھی حکومت کو مولویوں سے خطرہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے پیچھے پڑی ہے جو مولوی جے کہ مولویوں کو ہم جانتے ہیں، عمران خان کیسے جانے؟ وہ عمران خان اتنا بے دین نہیں جتنا آج کا اکثر مولوی بے دین ہے۔ اس کو پتہ نہیں، اگر عمران خان کو یہ پتہ چل جائے، خدا کی قسم ان سارے مولویوں کو پی ٹی آئی میں داخل کر دے۔ $1000 فی مولوی کی قیمت ہے۔ ہم نے آزمایا، $1000 مولوی جتنا ناراض ہو، 1000 خرچہ کرو، مولوی ماتھا چومے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے ہم پہ 100 فتوے لگائے گا، 1000 کا نوٹ دینے کے بعد وہ ہمیں امام ابن تیمیہ بھی کہے گا، تو ابن قیم بھی کہے گا، تو مجدد الفسانی بھی، تو امام ابو حنیفہ بھی، بعد 5000 1000 سے 5000 تک ہے، بس کتنی قیمت ہے۔ اب جس قوم کے رہنما کی یہ قیمت ہو، وہ امریکہ سے ٹکر لے گا؟ وہ تو امریکہ نے ادھر سے سلام کرنا ہے، یہ کان پکڑنے کے لیے پہلے وضو کر رہا ہے۔ اسی لیے تو ہمارا جرنل کتنا دلیر نکلا ڈنگور، وہ پرویز مشرف جرنل، ادھر سے امریکہ نے کال کی، اس کی ورزی ادھر گیلی ہو گئی۔ اب جس قوم کے جرنل کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا جہاد کرے گی؟ کافر بھی سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جن مسلمانوں نے ہمارے آباء و اجداد کو ناکوں چنے چبوائے۔ 60 آدمی، ایک موقع ایسا بھی ہے کہ 60,000 سے تک ٹکرائے، 60,000 سے۔ کافر اوپر وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے، لیکن جب نکلے تو کافر ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ کافروں کے اندر ایسے گھس گئے، 60,000 میں 60 کہاں نظر آئے؟ وہ کافر بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ ہیں کون تھا۔ اتنا پتہ لگتا ہے ایک لین ادھر جا رہی ہے، دوسری ادھر، وہ ساری اتر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار ٹوٹ گئی، اور جو رومیوں کا بڑا پہلوان مشہور تھا، اس کا 100 آدمی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنا پہلوان تھا۔ حضرت خالد کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا، انہوں نے تلوار ماری، اس نے ایسی ضرب لگائی تلوار کی کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار 2 ٹکڑے ہو کے ہاتھ سے گر گئی، اور سارے اردا گرد رومی تھے۔ حضرت خالد بن ولید اکیلا سامنے کھڑا تھا، اس نے تلوار اوپر کی، کہتے ہیں تو خالد، تجھے کہتے ہیں سیف من سیوف اللہ،
تو اللہ کی تلوار ہے، تو آسمان سے نازل ہوئے؟ پوچھا حضرت خالد سے، تجھے سیف اللہ مسلمان کہتے ہیں، تو آسمان سے نازل ہوئے؟ اب حضرت خالد نے کہا میں آسمان سے تو نہیں آیا، البتہ جس پر آسمان سے پیغام آتی ہیں ہمارے رسول، اس نے مجھے کہا ہے سیف من سیوف اللہ، اس نے کہا ہے۔ کہتے پھر دیکھتے ہیں تیرا رسول سچا ہے یا ہم سچے ہیں، اب تیری تلوار تو ٹوٹ گئی۔ تو خالد نے کہا یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ اس نے تلوار اوپر کی، سارے رومی دیکھ رہے تھے، اب خالد بن ولید گیا۔ اس نے خالد کو کہا شکست مان لے، چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا دیکھتے، حضرت خالد نے ابھی وہ تلوار سے وار کرنے والا تھا، انہوں نے یوں کلابہ لگایا، اس پہلوان کے نیچے سے اپنی جپھی میں لے لیا۔ اب جپھی میں لیا تو حضرت خالد نے اسے دبانا شروع کیا، اس کی پہلے زبان باہر، سارے وہ دیکھ رہے تھے اور ان کو ہمت نہیں ہوئی، وہ دیکھے بھئی اتنا پہلوان کو یہ کرے گا کیا۔ جب دیکھا یہ سارے حملہ کریں گے، حضرت خالد نے بڑے آرام سے اس کو 2 جھپیڑے لگائے تو وہ وہاں ہی ختم ہو گیا، منہ اس کا لٹک گیا۔ ان کا اتنا پہلوان کو اپنی جپھی میں مار دیا، اسی کی تلوار اٹھا کے ان کو سامنے قتل کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم مسلمان جن کو دیکھتے ہیں، یہ تو بلی نظر آ جائے تو اس کو 4 دن یہ لیٹرین میں نہیں جاتا۔ رات کو گیا تھا، سامنے سے کوئی جنات آ گئے تھے، وہاں تلوار ٹوٹ گئی، وہاں قدم برقرار رکھنا کتنے مشکل ہے، اور اتنے پہلوان کو جپھی میں لگا کر 1 منٹ میں اس کو دبوچ کے کاڑ پورا پنجرا کڑکا کے رکھ دیا اور اسی کی تلوار لے لی۔ اس لیے آج کافروں نے جب تمہیں کمزور سمجھا تو وہ بدلے تم سے لے رہے ہیں، اور تمہارے سارے وردیوں والے ان کی لونڈیاں ہیں، جیسے وہ ان کے ساتھ بتی کرے۔ یہ سعادت اور تبرک سمجھتے ہیں آقا انگریز کی بتی کو۔ ہاں بھئی ساری برکات حصول ان کا ادھر سے آ رہا ہے۔ دیکھو بھئی، ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ مدرارن کا معنی لکھا ہے آپ کے پاس، مدرارن کدھر ہے؟ دال علی التکثیر، یہ لفظ تکثیر پر دال ہے۔ جیسے مذکار اس عورت کو کہتے ہیں جس کے لڑکے کثرت کے ساتھ پیدا ہوں، اور مینات اس عورت کو کہتے ہیں جس کی بچیاں کثرت کے ساتھ ہوں، زیادہ بچیاں جنے۔ اور در اللبنا یدرو، ذرہ یدرو، یہ اذا اقبل علی الحالب، یہ تب کہتے ہیں جب دوہنے والے پر کثرت کے ساتھ دودھ پلٹ جائے، اس کو کہتے ہیں درہ یدرو۔ وانتصب مدرارن علی الحال، یہاں پر مدرارن منصوب ہے بنا بر حالیت کے، آسمان چھوڑا لگاتار اس حال میں کہ وہ لگاتار مسلسل برسنے والا تھا، مسلسل برسنے والا تھا کثرت کے ساتھ، موسلا دھار بارش آئی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد قرنن، جماعت، اوپر لکھا ہے انشأنا من بعدہم، لم ینقص من ملکہ شیئا، انشانا بتانے کی حکمت کا بیان ہے، غرض کا۔ یہ کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ ان کو تباہ کیا، دوسروں کو آباد کیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اپنا استغنا۔
کہ یہ نہ سمجھو، اور طالب علم سمجھتے ہیں نا ہم چلے جائیں گے مدرسہ ویران ہو جائے گا، ملک سمجھتے ہیں ہم چلے جائیں گے ہمارے جیسی ٹھاٹ باٹ والے تو جہان بے رونق ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان سب کو رگڑا لگا کے تباہ کیا، میرا جہان پھر بھی بے رونق نہیں ہوا، میں نے نئی قوموں کو آباد کر دیا۔ یہ استغناء باری ہے کہ تمہارا وجود جہان کی رونق کے لیے کوئی ضروری نہیں، اگر تم انسان نہ بنے تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پہ نئی آبادی ہو جائے گی۔ کوئی سمجھے کہ نہیں؟ یہ دکاندار کی مجبوری ہے، یہ نوکر لگا گیا، دکاندار خراب ہو جائے گی دکان، معتمم کہتا ہے طالب علم بھاگ گیا تو میرا مدرسہ ویران سے چندے کہاں سے ملیں گے؟ مدرس کی مجبوری ہے، طالب علم پڑھنے نہ آئے پڑھاؤں گا کس کو؟ رونق کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میری کوئی مجبوری نہیں، سب کو رگڑا بھی دیا لیکن میری بادشاہی میں کوئی فرق بھی نہیں آیا، کوئی بے رونق بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے لم ینقص، تو اس عبارت کی غرض یہ ہے انشأنا کا مرادی معنی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے یہ تو پتہ ہے نا کہ کچھ برباد ہوئے نئے آ گئے، یہاں قرآن نے کیوں بتایا؟ قرآن یہی بتانا چاہتا ہے استغناء الہی، اللہ کا غنی ہونا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری جماعتیں کرنا، کرنا کا معنی جماعت، ہم عمر۔ اس پر امام راغب نے اور علامہ ابن اسیر النہایہ میں لمبی بات کی ہے قرن پر، کہ قرن کہتے تو ہیں جماعت کو، زمانہ کو، کتنی مدت؟ بعض نے کہا 60 سال، بعض نے کہا 80 سال، بعض نے کہا غیر معین، بعض نے کہا 100 سال۔ اصل قول اس میں ہے قرن کہتے ہیں ہم اثر جماعت، مثلا آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک قرن ہیں، جب آپ جتنے بیٹھے ہیں ایک وقت آئے گا آپ سب ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جگہ پہ ایک نئی جماعت آئے گی، تو ایک قرن ختم، دوسرا قرن شروع۔ تو ہم اثر، ہم عمر لوگوں کا ختم ہو جانا ایک زمانے کے لوگوں کا۔ اب یہ علاقوں حالات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بعض احادیث میں آیا جس کو بعض نے نہ سمجھتے ہوئے قرن کی اس کے ساتھ تخصیص کر دی کہ آپ نے فرمایا یہ ایک قرن تک زندہ رہے گا یا یہ اگلے قرن سے پہلے مر جائے گا، تو وہ صحابی 100 سال تک زندہ رہا، تو اس لیے انہوں نے کہا قرن کا معنی 100 سال، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں۔ یہ سمجھ گئے میری بات؟ بس وہ دور صحابہ کا قرن ہے 110 ہجری تک، آخری صحابی 110 ہجری تک ابو طفیل یہ فوت ہوئے، یہ آخری صحابی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کا دور ختم ہے اور پھر تابعین کا زمانہ شروع ہے۔ وہ تابعین کا زمانہ بھی تقریباً 210 تک، آخری تابعی وہ بھی ختم، تیسری صدی پھر شروع ہو گئی۔ تبع تابعین وہ دور، وہ قریب کا دور ہے، کیونکہ یہ دور ایک دوسرے میں تداخل ہے۔ تو آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا میرا زمان سب سے بہتر، پھر اس کے بعد جو ان سے ملے ہوں گے، پھر جو ان سے ملے ہوں گے، ان کو کہتے ہیں خیر القرون یا قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر۔ کیا ہے؟ مشہود لہا بالخیر۔ اس مشہود لہا بالخیر کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا
مشہود لہا بالخیر کا مطلب ہے ان 3 قرن کی اکثریت حق پہ قائم رہے گی. کچھ سمجھ گئے میری بات؟ اکثریت جو ہے وہ حق پہ قائم رہے گی. اس کا یہ معنی غلط ہے کہ 3 قرون میں جو کام ہوا وہ کام بھی حق پہ ہے. 3 قرون میں تو عبداللہ ابن سبا بھی پیدا ہوا. یہ بات سمجھو. آپ کے مولوی کیا بدعت کی تعریف کرتے ہیں، بعض دیوبندی کتابوں میں بھی ہے کہ یہ کام خیر القرون میں یار سنت بدعت کا. یہ بالکل لچر سی بات ہے. خیر القرون میں غلط کام کوئی نہیں ہوا. عبداللہ ابن سبا کہاں کا تھا؟ خارجی کس دور کی پیداوار ہے؟ معتزلہ کس دور کی پیداوار ہے؟ خیر القرون کی. شیعہ کس دور کی پیداوار ہے؟ خیر القرون کی. اور محمد بن اسحاق کس دور کی پیداوار ہے؟ سدی صاحب کون سے دور کی پیداوار ہے؟ یہ ایسے ہیرے جواہر کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے مشہود لہا بالخیر کا کہ ان کی اکثریت جو ہے اہل علم طبقہ کی اکثریت صحیح راہ پہ ہوگی، اکثریت حق پہ ہوگی. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں جو ملا نے سمجھا ہے کہ ان ادوار میں کوئی غلط عمل ہو سکتا ہی نہیں. اگر غلط عمل نہ ہوتا تو سدی کبھی ان دوروں میں پیدا نہ ہوتا. سدی کا پیدا ہونا بھی تو ایک غلط عمل ہے. یہ اللہ کا بہت فضل ہے. بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ہاں اللہ جانے آپ میرے خلاف کتنا بڑا کیس کر دیتے. یہ بھی میں بہت خوش ہوتا ہوں جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہاں دیکھو انشانا، میں نے آپ کو کچھ بات بتائی، اگر سمجھ آ گئی. وہاں کتابوں میں بالکل نہیں سمجھو گے. وہاں لکھا ہے 100 سال آگے دلیل حدیث سے. آپ نے تو اسے حدیث آ گئی نا، حدیث آ گئی پر سمجھی جو کوئی نہیں. اس حدیث میں اس قرن کی بات ہو رہی ہے. اصل قرن وہ لوگ ہیں جو ایک ہم اثر لوگ ہیں. وہ زمانہ گزر جائے، اگلی نئی نسل آئے تو یہ نسلوں کی عمر ہے. یہ کبھی 60 سال ہوتی ہے اوسط عمر، کبھی 80 سال، کبھی 100 سال، کبھی اس سے بھی زیادہ. لوگ ہمارے ایریا میں پرانے بوڑھے ابھی تک زندہ ہے. ابھی تو شاید نہیں ملے. میں ان کو ملا تھا، ایک کی عمر تھی 120 سال، اور وہ 120 سال والا بابا وہ مولانا حسین علی صاحب کے درس کا ساتھی تھا. ایک کی عمر پتہ نہیں وہ کتنی تھی، مجھے پورا یاد نہیں، وہ اس سے بھی بڑا تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم جب مولانا حسین علی صاحب کے پاس گئے تو ایک پٹھان طالب علم تھا وہاں پر، وہ بڑا پڑھتا تھا. ہم نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام طاہر ہے. وہ بابا وہ بھی ہمیں ملا ہے. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ مولانا محمد طاہر صاحب نے کدھر کام کیا، کدھر. وہ سریکی جٹ تھا، خالص سریکی، مولوی شولوی نہیں تھا. اس نے مجھے خود بتایا کہ ایک طالب علم کا نام. میں نے پوچھا آپ کو کسی طالب علم کا نام بھی یاد ہے؟ کہتے ایک وہ پٹھان طالب علم تھا، ابھی داڑھی اس کی نہیں تھی یا آ رہی تھی، تو وہ ہمیں ملا. وہ ادھر پڑھتا تھا. اور کہتا ہے کہ مولوی غلام اللہ بھی ادھر پڑھتا تھا. اس کی بولی ہے نا جٹ، جٹ کی جٹ تو آپ والے القاب نہیں لگا سکے. مولوی غلام اللہ بھی ادھر پڑھتا تھا. یہ کہتے ہم نے ان کے ساتھ، یہ بچہ تھا، ہم تو بڑے تھے، یہ بچہ تھا مولوی غلام اللہ، یہ بھی ادھر پڑھتا تھا. مولانا حسین علی کے ساتھ اس نے بڑا عمر گزاری. تو اب وہ قرن بڑھ گیا. اب مولانا حسین علی کا کوئی شاگرد نہیں. اس وقت ہم نے 2-3 شاگردوں سے ملاقات کی. ایک بابا کلندر تھا خوشاب میں، وہ حضرت کا شاگرد تھا. اور ایک یہ ٹیکسلا میں نور الدین تھا. یہ چند دن گیا تھا، ویسے یہ ختم نبوت والوں کے ساتھ رہا، لیکن مولانا کی خدمت میں بھی چند دن گیا تھا. اور یہ جو ہمارے ایریا میں شاید اب بھی کچھ ہوں گے بوڑھے بوڑھے، تو وہ حضرت کے درس میں مولوی بالکل نہیں آتے تھے.
سارے زمیندار لوگ ہوتے. مولویوں نے اتنا بدنام کیا تھا مولانا حسین علی کو, اور فتویٰ یہ تھا یہ اکابر کا دشمن ہے, تفسیر بالرأی کر رہا ہے, اور معتزلہ ہے, فلانا ہے فلانا. تو مولوی نہیں, مولوی صرف وہ آتے تھے جن کو علامہ انور شاہ سے بھیجتے تھے, اور علامہ انور شاہ صاحب کو بھی اعتبار ایک وجہ سے آیا تھا کہ علامہ انور شاہ صاحب کے پاس جو طالب علم یہ دیوبند سے نکال دیا تھا علامہ انور شاہ صاحب کو, یہ ڈھابیل چلے گئے, اور پھر وہاں پر مولانا جو غلام رسول انی والے تھے وہ دورہ حدیث کے لیے طالب علم بھیجتے تھے مولانا کے پاس, اور وہ مولانا غلام رسول بیچارہ وہ ریل گاڑی میں پھنس گیا تھا مولانا حسین علی صاحب کے ساتھ, اور وہ وہاں سے پھر شاگرد بن گیا مولانا حسین علی کا. تو جو شاگرد ان کے جاتے علامہ انور شاہ صاحب کے پاس, ان کی وجہ سے چند مولویوں کو وہ بھیجتے تھے مولانا حسین علی صاحب کے پاس. ورنہ اب آپ کے مولوی جو کہتے ہیں علماء دیوبند نے بڑی قدر کی, مولانا حسین علی کو علماء دیوبند نے ذرا بھی قدر نہیں کی, اور سارے علماء دیوبند مخالف تھے. میں کسی کے وہم میں ہو کہ جو پچھلے گزر جائیں پھر تمہیں ساری بھول جاتی ہے, اب تو آپ ساری کا سارے مخالف تھے. تھانوی صاحب تو اتنے بڑے مخالف تھے, اتنے بڑے کہ بلغت الاحرام کسی نے دی تو تھانوی صاحب نے کہا میرا دل کرتا ہے اس کو جلا دوں. ہے صوفی بگڑ گیا, جلا دوں. اپنا یاد نہیں بھائی میں نے نشر و تیب میں کون سے گل کھلائے اور پہلی کتابوں میں, جلا دوں. خیر وہ ادھر منڈی بہاؤدین کا ایک بزرگ تھا, خلیفہ تھا حضرت تھانوی کا, اس نے تفسیر بلغت الاحرام کو چوراہے میں آگ لگا دی. اس کا بیٹا اب ہمارے ساتھ شاہ توحید کا ہے, اس خلیفہ کا. تو یہ آپ کو غلط فہمی آپ کے بزرگ بتاتے, علماء دیوبند بڑی قدر کرتے تھے, سارے مخالف تھے. حضرت گنگوئی وہ مولانا حسین علی کے مداح تھے, اور مظہر نانوتوی وہ پہلے فوت ہو گئے. یہ بعد والے جتنے تھے یہ کوئی حضرت گنگوئی کا چاہنے والا ہو, ورنہ یہ جو صوفیوں کے شاگرد تھے یہ سب خلاف تھے. بڑے بڑے اشتہار ہیں, حتیٰ کہ خواجہ خنمد ایک گزرا ہے بزرگ کندیا میں, وہ آدھا بریلوی آدھا دیوبندی تھا. نام دیوبندی تھا اس لیے آدھا میں نے کہا, عقیدہ خالص بریلوی تھا. پیبر ہمارا پڑوسی ہے خواجہ خنمد صاحب, خان محمد صاحب, خواجہ خواجگان, لفظ صحیح کر کے پڑھنا ہے, تھوڑا سا زبان ٹیڑھی ہو گئی تو حقیقت بیان ہو جائے گی, اس لیے خواجہ خواجگان یہ پڑھنا ہے. تو وہ جو خواجہ صاحب تھے ان کے نمبر میں یہ بات لکھی ہے کہ عبد الشکور ترمذی صاحب یہ ان کے مکتبہ میں گئے تو وہاں دیکھا ساری کتابیں مجلد ہیں اور ایک کتاب ایسے پھٹی پرانی پڑی ہے. تو اس نے خواجہ صاحب سے پوچھا بھئی یہ کس کی کتاب؟ اس نے کہا یہ مولوی حسین علی کی بلغت الاحرام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے یہ اس کو جلد کیوں نہیں کرایا؟ تو اس نے کہا بھئی جلد اس لیے نہیں کرایا کہ لوگ گمراہ نہ ہوں پڑھ کر. تو خیر بات میں کیا کر رہا تھا, مولانا حسین علی کی ان کا قرن 125 سال تک رہا, ان کے شاگردوں کا. اب میرا خیال ہے کوئی شاگرد نہیں تو یہ قرن ختم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.